ناظرین اکرام، اینڈ آف ٹائم تھیوری کو جاننے کے لیے مغربی سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ پر انہوں نے اربوں ڈالرز خرچ کر دیے. لیکن اس ریسرچ کے نتائج جب دنیا کے سامنے پیش کیے گئے تو مغربی سائنسدانوں پر یہ انکشاف ہوا کہ اگر وہ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ حقیقت تو 1400 سال پہلے سے قرآن پاک میں بیان کر دی گئی تھی. اگر آپ بھی سائنسی تاریخ کی اس مایوس کن پیشن گوئی کی حقیقت اور قرآن پاک میں بیان کی گئی سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. ناظرین، تاریخ سائنس بلکہ تاریخ انسانی کی انتہائی مایوس کن پیشن گوئی ایک جرمن سائنسدان ہرمن ونگ ہونگ نے اس طرح کی کہ یہ کائنات مر رہی ہے. یہ تھی تو ایک پیشن گوئی، لیکن حقیقت میں ایک ایسا سچ جو ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت پر مبنی تھا. یہ ایک ایسی سچائی تھی جو اس وقت مغربی سائنسدانوں کے لیے قابل قبول نہ تھی، لیکن وہ پیشن گوئی کو بغیر کسی سائنٹیفک ریسرچ کے رد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسے جرمن سائنٹسٹ کی طرف سے پیش کی گئی تھی جو کہ سائنس اینڈ ریسرچ کی دنیا میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے. اسی پوائنٹ آف ویو پر مغربی سائنسدانوں نے سینکڑوں سال تک اور اربوں ڈالرز لگا کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی. آئنسٹائن کے نظریہ کثافت کو ہم اگر اس کائنات پر اپلائی کریں تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ یہ کائنات لامحدود ہے اور مسلسل پھیلتی جا رہی ہے. اس کائنات کی کوئی واضح حد بندی نہیں دکھائی دیتی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہاں پر آ کر کائنات ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ کائنات کی بارڈر لائن ہے. کائنات کی وسعت کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک انسانی سوچ پہنچ سکتی ہے کائنات اس سے بھی نہ جانے کتنا گنا آگے تک ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کائنات میں مسلسل تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پہنچ کر یہ کائنات اس میں موجود ہر چیز ختم ہو جائے گی. حجم کو تو چھوڑیں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کائنات کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ جدید سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ہماری کہکشاں میں موجود ایک سورج کے وزن کے برابر اس کہکشاں میں اربوں ستارے موجود ہیں، اور اس کائنات میں ہماری کہکشاں جیسی 10 ارب کہکشائیں موجود ہیں. یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ ان کہکشاؤں میں وہ اجسام فلکی شامل نہیں جو کہ لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. مثلا مردہ ستارے، ان سے ٹوٹے ہوئے ذرات، مدھم ستارے اور سیارے، بلیک ہولز، وارم ہولز، شہاب ثاقب اور لا تعداد ایسی گلیکسیز جن میں ابھی تک سائنسدان نہیں پہنچ سکے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں جو کہ ویزیبل ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک انویزیبل ورلڈ بھی کائنات میں موجود ہے جس کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کہکشاؤں کے درمیان جو حصہ بظاہر دیکھنے میں خالی نظر آتا ہے وہ بھی حقیقت میں خالی نہیں ہے، بلکہ وہاں مختلف قسم کی گیسز موجود ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری کہکشاں میں موجود اربوں ستارے اور یہ پوری کہکشاں مسلسل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ابتدائی کائنات سے موجود ایسا مادہ جو اس کائنات کے مسلسل پھیلنے کا باعث بنتا ہے وہ اس کائنات کو وسعت دیتے دیتے ایک دن اپنی انتہا تک پہنچنے کے بعد بالآخر اسے فنا کر دے گا. لمحہ لمحہ پھیلتی یہ کائنات جب اپنی تخلیق کے ابتدا کے مادے سے محروم ہو جائے گی تو روشنی اور ارتقاء کا کائنات میں جاری سفر بالآخر اپنے اختتام کی حد تک پہنچ جائے گا. اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کائنات میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں بچے گا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن اس اندھیرے میں کائنات کی تخلیق کرنے والا مادہ ضرور موجود ہوگا. اینڈ آف ٹائم کی یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا گیا تھا. قرآن پاک میں جہاں پر اینڈ آف ٹائم یا قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور اس کے کن کے. ناظرین، اس کو آپ آئنسٹائن کی اس تھیوری سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات ایک محدود گرو سسٹم ہے جو کہ غبارے کی طرح مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، اور بالآخر ایک ایسا مقام آئے گا جب یہ غبارہ پھٹ جائے گا. اس کائنات میں موجود تمام اجسام مسلسل پھیلتے پھیلتے ایک مقام پر پہنچ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر بالآخر ختم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا بلیک ہول جو کہ اپنے اندر ان تمام ٹکرانے والے سیاروں کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور یہ اس کائنات کی آخری تصویر ہو. کیونکہ سائنسدان آج اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ بلیک ہول اپنے پاس سے گزرنے والے بہت زیادہ بڑے سیاروں اور ستاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، اور ان بلیک ہولز میں بے انتہا اندھیرا موجود ہے. اینڈ آف ٹائم کے وقت یہ اس کائنات کی آخری تصویر ہوگا. اینڈ آف ٹائم میں یہ ہمارا سورج بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اینڈ آف ٹائم کا آغاز ہمارے سورج سے ہی ہو. آپ جانتے ہیں کہ دوسرے سیاروں کی طرح ہمارا سورج بھی مسلسل ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب ہمارا سورج ایک بہت بڑے ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کر لے گا.
سائنسدانوں کے مطابق یہ اپنے موجودہ حجم سے 256 گنا زیادہ بڑا ہو جائے گا اور بالآخر اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے سپر نووا ستارہ اپنی کہکشاؤں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کائنات سے ختم ہو گیا۔ ایک ایسا ہی آخری سیارہ جو کہ ختم ہوا اسے کیپلر کا نام دیا گیا ہے، جو کہ زمین سے 25,000 شمسی سال دور تھا۔ سن 1623 عیسوی میں کیپلر نامی ترکی کے ایک سائنسدان نے اس کی تباہی و بربادی کی جھلک اتفاقیہ طور پر دیکھ لی تھی، اور یہ منظر حیرت انگیز طور پر 3 ہفتے تک زمین پر دیکھا جاتا رہا۔ ناظرین، جب ہمارا سورج اپنے حجم سے بے انتہا بڑا ہو جائے گا تو اس میں سے نکلنے والی گرم اور خطرناک گیسوں، آگ کے شعلوں سے تمام سیارے بشمول ہماری زمین پر موجود ہر چیز بخارات میں تبدیل ہو کر خلا میں تحلیل ہو جائے گی اور ایک خاک کے ذرے کی مانند دور کائنات میں کہیں غائب ہو جائے گی۔ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سائنسدانوں کے خیال میں 5 ارب سال پہلے ہمارا سورج اپنے حجم سے بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ قرآن پاک میں اینڈ آف ٹائم کی تھیوری کے بارے میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ پس جب وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ان آیات پر اگر آپ غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اینڈ آف ٹائم کا تعلق چاند اور سورج کے بے نور ہونے سے ہے۔ جہاں تک چاند کا تعلق ہے تو ہر کوئی اس حقیقت سے باخبر ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، تو چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ جب سورج ریڈ جائنٹ سٹار بنے گا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کی شدت میں اس قدر تیزی آ جائے گی کہ زمین پر موجود پانی ابلنے لگے گا، تمام آبی مخلوق ختم ہو جائے گی، پہاڑ پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنکی ہوئی روئی کی مانند فضا میں بکھر جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، پہاڑ یوں ہو جائیں گے کہ جیسے دھنکی ہوئی روئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، بے شمار کائنات میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کہ اینڈ آف ٹائم کی طرف پیش قدمی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جیسا کہ کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کا زمین سے ٹکرانا، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق بہت سے اجسام فلکی زمین کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون کی تہہ کا مسلسل ختم ہونا، جس کے بعد سورج زمین کو خطرناک حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برف کی کئی میٹر پھیلی ہوئی موٹی تہہ گرین لینڈ اور قطب جنوبی کے علاقے اور انٹارکٹیکا جیسے علاقوں میں، جن میں برف کی کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تہہ موجود ہے، اگر یہ تہہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے پگھل جاتی ہے تو زمین کے اوپر موجود سمندروں میں پانی کی سطح 3 سے 4 گنا تک بڑھ جائے گی اور اس کے بعد تباہی و بربادی زمین کا مقدر بن جائے گی۔ یہ حقیقت جس پر سائنسدان اربوں ڈالرز اور سینکڑوں سال کی انتھک محنت کے بعد اب پہنچے ہیں، اسے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز بچ سکے، جب اس نے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے نام کے، تو یقیناً ایک وقت ایسا ضرور آئے گا اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔